تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہیں برباد نہ کر دے۔ اور جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں رہے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا، وہ نقصان میں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دے دی، کاش مجھے تھوڑی سی اور مہلت مل جائے، فاصدق تو میں صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ انسان کی نفسیات بیان کر دی کہ جب اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، جب وقت بھی ہے، لمحے بھی ہیں، گھڑیاں بھی ہیں، ساعتیں بھی ہیں، دن بھی ہیں، مہینے بھی ہیں، سال بھی ہیں، پوری عمر موجود ہے، تو کچھ نہیں کیا۔ تو اب جب جا رہے ہیں تو پھر اس وقت کہتا ہے کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو میں کچھ کر ہی لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر دیا، مال دولت کی فراوانی، پھر بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کبھی مجھے فلاں جگہ سے کروڑ روپیہ مل جائے نا تو آدھا میں تیرے رستے میں خرچ کرنا۔ تو جو اس نے دیا ہوا ہے اس میں سے کیا کر رہے ہو؟ تو زندگی میں انسان کو چاہیے کہ جو زندگی کی نعمت ملی، جو گھڑیاں، جو لمحے ملے، ان لمحات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور جو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا اس مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور فرمایا یہ مال اور دولت اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اور پھر بڑے واضح لفظوں میں بتا دیا، فرمایا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا، آخری وقت، آخری لمحات آ جائیں گے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اس کا وقت جب آ جائے گا تو ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ وہ وقت اور وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جب انسان کی موت کا وقت آئے گا۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، سید عالم، شفیع معظم، آقا انعامدار، حبیب کردگار، دو عالم کے مختار، مدنی تاجدار، سید الابرار، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا نے ہمیں متوجہ کیا، متنبہ کیا، ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ وہ وقت جس وقت کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری یہ کیفیت ہوگی۔ تو کیوں نہ اس طرح کرو کہ جس موت نے آنا ہے ابھی سے اس کی یاد، ابھی سے اس کا ذکر، ابھی سے اس کا چرچا، ابھی سے اس کا تذکرہ یہ کرنا اپنی عادت بنا لو، تاکہ تمہیں عمل کا موقع نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں یہ خیال آ جائے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ چھن جائے گا، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں کچھ کر لینا چاہیے۔ تو حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کریں، اور خود بھی موت کو یاد کر کے امت کے لیے سنت بنا دیا، اور فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اپنی بقا چاہتے ہیں، اگر سکون و اطمینان کی دونوں زندگیاں اس دنیا کی بھی اور اگلی بھی چاہتے ہیں، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم اپنی موت کو یاد تو کیا کریں، موت کا تذکرہ تو کیا کریں۔ حالات ایسے آ چکے ہیں، ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اگر کسی خوشی کی تقریب میں، اگر کسی شادی میں، یا جہاں لوگ
शहनाइयां बज रही हों और सारा आसाइश का सामान वहां मौजूद हो, तो अगर कोई बंदा वहां मौत का तज़किरा कर दे ना, अगर कोई दीन की बात बता दे और ये कहे कि ये जायज है ये नाजायज है, इतनी सी बात किसी के मुंह से निकल जाए तो लोग कहते हैं यार मौका तो देख लो, ये खुशी का मौका है, ये मुसर्रत का मौका है, ये इंबसाम का मौका है और ये शहनाइयां बज रही हैं, ऐसे मौकों पर तू मौत का जिक्र कर रहा है। ये मौका नहीं है मौत का तज़किरा करने का, लेकिन हकीकत ये है कि वही तो असल मौका है मौत को याद करने का, कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत से गाफिल न हो जाए और अपने अंजाम से गाफिल न हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से मेरे कंधे को पकड़ा, मुतवज्जे किया, मुतवज्जे करके फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन उमर, मैंने उसकी हजूर हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, कि तू दुनिया में इस तरह रह जिस तरह कोई मुसाफिर दुनिया के अंदर रहता है। जब मुसाफिर किसी सफर पे जाता है, किसी शहर में उसको चंद लम्हों के लिए ठहरना पड़ता है, तो वहां अपने लिए वो कोठियां नहीं बनाता, वहां अपने लिए वो मकान नहीं बनाता, चंद लम्हों का उसने वो जो गुजारने हैं उनके लिए बड़ी हद ज्यादा से ज्यादा कोई किराए की अच्छी सी चीज खरीद लेगा, किराए पे ले लेगा, मगर वहां अपना दिल नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है अगली फ्लाइट पे मैंने यहां से रुखसत हो जाना है। फरमाया इंसान जितनी देर दुनिया में आया, दुनिया में आने से पहले भी ये कहीं मौजूद था, इसे अल्लाह ने तख्लीक कर रखा था, ये अपनी माँ के पेट में भी तो रहा है ना, अब ये दुनिया में आया है, इस दुनिया के बाद फिर कहीं और इसने जाना है, और जहां जहां भी इसने जाना है इसकी बहुत सारी मंजिलें अभी बाकी हैं। इसे चाहिए कि दुनिया में भी ये दिल न लगाए, बल्कि यूं समझे कि मैं एक मुसाफिर की तरह कुछ देर के लिए यहाँ ठहरूंगा और फिर मैं आगे चला जाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे इस बात की तलकीन फरमाई तो मेरा सीना खुल गया, मेरी शरे सदर हो गया और मुझे समझ आ गई कि ये दुनिया क्या है, और इसके दुनिया की बेसबाती वो मेरे सामने अयां हो गई। फिर आप कहा करते थे इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह, जब शाम हो जाए तो कभी सुबह का इंतजार न करना, जब शाम हो जाए तो कभी सुबह का इंतजार न करना। वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करना। वखुज़ मिन सिहतिका लिमरदिका, अगर तुझे सेहत नसीब हो जाए तो फिर उस सेहत को उस वक्त के लिए संभाल के रख जिस वक्त तुझे मर्ज और बीमारी लाहिक होगी, और अगर तुझे कोई जिंदगी के लम्हात खुशी के मिल गए हैं तो फिर उस जिंदगी को उस वक्त के लिए संभाल के रख जब ये जिंदगी छिन जाएगी और मौत आ जाएगी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहा करते थे कि जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न कर, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न कर, क्यों हो सकता है कि तेरी ये शाम जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। इसलिए हर लम्हे, हर घड़ी, हर साथ, हर आन अपनी मौत को याद करते रहना, ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है और सुन्नत भी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान नफरत करता है, जिनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, और जो अपने ऊपर तारी करना तो बड़ी दूर की बात है, उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक मौत है, एक गुर्बत व अफलास है, न इंसान मरना चाहता है न गरीब रहना चाहता है, लेकिन आका ने फरमाया ये दोनों चीजें इंसान के लिए कभी कभी यूं भी होता है कि ये इंसान के लिए फायदा मंद और बेहतर साबित होती हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया जो फितने की जिंदगी है उससे मौत बेहतर है, जो फितने की जिंदगी है उससे मौत बेहतर है। फितने की जिंदगी क्या है? हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं कि जब वो लोग अदालतों कचहरियों के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं काश हमने ये मुकदमा किया ही ना होता, फिर उनके पास उससे निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं होता,
ان کو اپنی عزت بچانے کے لیے یا دیگر کئی مجبوریوں کے باعث اس مقدمے میں لڑنا ہی پڑتا ہے، مگر حضور یہ ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح ایک فتنہ بزنس اور کاروبار کا ہے کہ بندہ اس بزنس اور کاروبار میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فتنہ انسان کے لیے اولاد کا ہے، پہلے دعائیں کرتا ہے مولا اولاد دے دے، پھر اولاد ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے مولا کاش یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اسی طرح انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بیماری کے عالم میں پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اس جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف زندگی کی تمنا نہ کرو، صرف زندگی کی خواہش نہ رکھو، صرف جینے کی دعا نہ کرو، بلکہ عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، قرار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اچھی زندگی جینے کی خواہش رکھو اور اللہ سے دعا کرتے رہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح فرمایا غربت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، قلت مال سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی قلت مال یہ بھی انسان کے لیے نعمت کا باعث بن جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا کہ یہ جب 30 جون قریب آتا ہے، بڑے بڑے مالدار، دولت مند، بڑے بڑے تاجر اور بہت سارے کاروباری حضرات اس وقت ان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس چیز کا کتنا ٹیکس ہوگا، اس کا کتنا ٹیکس ہوگا، کتنا جمع کروانا پڑے گا، کوئی انٹرن جمع کروانی ہے، کوئی آگے پیچھے معاملہ نہ ہو جائے، کوئی جرمانہ نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنے مکان ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے ملازم ہیں، جتنا کام زیادہ ہوگا، جتنا بزنس زیادہ ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا، اتنا حساب و کتاب اور ٹیکس وہ مشکل ہو جائے گا۔ مگر اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ حضور نے ایک واقعہ عرض کی بیان فرمایا ایک واقعہ یوں سمجھ لو مستقبل کے حوالے سے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ پیش ہوں گے ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ ایک بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں جانے سے پہلے وہ لرز رہا ہے، وہ کام رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے مال کا، دولت کا، پیسے کا، نعمتوں کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں۔ لیکن جب رب کے سامنے جائے گا اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اور فرمائے گا جا چلا جا۔ بندہ کہے گا مولا میرا حساب لے لے، بندہ کہے گا میرا حساب لے لے، اللہ فرمائے گا جا چلا جا۔ وہ اصرار کرے گا یا اللہ میرا حساب تو لے لے، رب کائنات فرمائے گا مجھے حیا آتی ہے، میں تیرا حساب کیا لوں، میں نے تجھے دیا کیا تھا؟ تجھے مال دیا ہوتا، مال و دولت کی فراوانی ہوتی، پیسہ، مال، دولت، بینک بیلنس یہ سب کچھ ہوتا تو تیرا حساب بھی لیتا، اور تجھے تو میں نے بس جینے کے لیے اور کھانے کے لیے ضروریات زندگی سے بڑھ کے دیا ہی کچھ نہیں، اس لیے تو آزاد ہے، تیرا کوئی حساب نہیں۔ تو جس بندے کا حساب ہی نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب ہی نہیں دینا پڑے گا، اس بندے سے زیادہ آسان زندگی کس کی ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر غربت ہو، اگر قلت مال ہو، یہ زندگی 60-70 سال کی یہ قلت مال کے اندر گزار لے، یہ دکھ اٹھا کے گزار لے، یہ روکھی سوکھی کھا کے گزار لے، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزار لے، یہ اچھے محلات میں رہنے کی بجائے ٹوٹے پھوٹے گھر میں بھی گزار لے، تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ فرمائے گا تجھے دیا کیا تھا، جس کا حساب لوں، جا اب تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، چلا جا۔ حضرات گرامی یہی غربت اس کے لیے نعمت بن جائے گی، اور جو فتنوں سے بچے گا نہیں اس کے لیے موت یہ نعمت بن جائے گی۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت کو خود بھی یاد کرتے اور یاد کرنے کی ترغیب بھی دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی شے ہے جس کے بغیر چارہ بھی نہیں، گزارا بھی نہیں، کیونکہ یہ آنی ہے، یہ عزرائیل ہے، اس نے ہر قیمت پہ آنا ہے، اور جب یہ اللہ کا قاصد آئے گا، یہ اللہ کا پیغام لے کے آئے گا دنیا میں، جب کسی عدالت اور کچہری سے کوئی قاصد اور پیغام لے کے آنے والا آپ کے پاس آتا ہے نا، وہ آ کے میسج دیتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں یہ مسئلہ ہے، آپ آئیں عدالت میں، تو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اسے کچھ مال، کچھ دولت، کچھ پیسے دے کے راضی
کر لیا جاتا ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جا کے کہہ دینا ملاقات نہیں ہو سکی، کچھ پیسے لے کے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ خدا کا قاصد ایسا ہے، عزرائیل یہ پیسہ بھی نہیں لے گا، یہ دولت بھی نہیں لے گا، یہ مال بھی نہیں لے گا، یہ کچھ بھی نہیں لے گا، بلکہ کہے گا جو لینے آیا ہوں بس اس کا نام روح ہے، تیرے روح کے علاوہ میں کچھ اور لے کے نہیں جاؤں گا، یہ روح لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر اگر کسی قاصد کو بھیجا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہماری فلاں بندے کی سفارش ہے، مہربانی کر کے تھوڑا سا مجھے ریلیکس کر دیا جائے، اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ مگر عزرائیل یہ کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کرے گا، کچھ مہلت مل جاتی ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے عزرائیل کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت دے دے، نہ وہ مہلت دے سکے گا، نہ وہ سفارش قبول کر سکے گا، نہ مال اور دولت قبول کرے گا، بس تمہاری روح لینے آیا ہے اور وہ روح اس طرح کھینچ کے لے جائے گا کہ تم چیختے ہو تو چیختے رہ جاؤ، بچے روتے ہیں تو روتے رہ جائیں، عزیز و اقارب چیخ چیخ کے پکار کے ہائے وائے کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں، لیکن اسے بس اتنا ہی پتا ہے کہ مجھے جو میرے رب نے حکم دیا ہے میں نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس مال دولت پیسے کی فراوانی تھی، اور ایک دن وہ اپنا محل سجا کے ہر طرح کی ضروریات زندگی اس کے اندر مزین کر کے ضروریات زندگی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تکیہ لگا کے کھانے پینے کی ساری نعمتیں وہ سامنے رکھ کے اب وہ پکار کے اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو مجھے ہر قسم کی آسائش میسر ہے، ہر قسم کا آرام میسر ہے، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں کسی کا کوئی محتاج نہیں ہوں، اس طرح کے بیانات وہ جاری کر رہا ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ باہر کون آ گیا پتہ تو کریں، اس نے کہا جاؤ انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، جو بھی ہے اسے واپس بھیج دو۔ جب اسے واپس بھیجنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بڑے زوردار لہجے میں کہتا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ارے تمہیں پتہ نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے اور اس محل کے اندر کسی کو بلا اجازت داخل ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے یہ بادشاہ کا گھر نہیں ہے میرا گھر ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا گھر کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے ہر گھر میں جانے کی اجازت ہے اور میرا یہ گھر ہے۔ اس نے کہا پھر اسی طرح وہ آگے بڑھتا ہے، بادشاہ کے قریب جاتا ہے اور بادشاہ اسے دیکھ کر آنکھیں اٹھا کے اسے پکار کے کہتا ہے کہ تیری یہ جرأت کہ تو میرے محل میں داخل ہو گیا بغیر اجازت کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ کہنے لگا مجھے عزرائیل کہتے ہیں، میں ملک الموت ہوں، میں عزرائیل ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے آج کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، آج ہر شے میرے پاس میسر ہے، یہ مال بھی پڑا ہے، یہ پیسے بھی ہیں، یہ دولت بھی ہے، یہ ہیرے بھی ہیں، یہ جواہرات بھی ہیں، یہ کھانے پینے کا سارا سامان بھی ہے، اب جرأت کر کے دکھا۔ ایک نوالا بھی منہ میں ڈال نہیں سکے گا، نوالا منہ میں بعد میں جائے گا، تیری روح پہلے قبض کر کے لے جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک نوالا بھی انسان کے منہ میں نہیں جا سکتا۔ حضرات گرامی جب موت آنی ہی ہے، ہر قیمت پہ آنی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس موت کو ہر وقت یاد کیا کرو۔ اور صرف موت کی بات نہیں، حضور نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آقا نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے امتیوں میرا کلمہ پڑھنے والوں غنیمت جانو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ریپلیس کر دیا جائے گا، ایک کے بعد اس کے بدل میں دوسری آئے گی، دوسری کے بعد اس کے بدل میں اس کے الٹ اور متضاد آئے گی، لہذا ان چیزوں کو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا شبابہ قبل حرم کا، اپنے شباب کو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس بھرپور جوانی میں اس کے خیالات بھی جوان ہوتے ہیں، وہ اپنے بدن میں طاقت بھی محسوس کرتا ہے اور وہ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ لیکن وہی انسان ہوتا ہے کہ جب جوانی اس کی بڑھاپے میں بدلتی ہے اور جب اس کے آزاد جواب دینے لگتے ہیں، جب
اس کے دانت چبانے کے قابل نہیں رہتے، جب دیکھنے کے لیے وہ عینک کا محتاج ہو جاتا ہے، جب چلنے کے لیے بدن جھک گیا اور بغیر کسی سہارے کے اور لاٹھی کے اس سے 2 قدم چلا بھی نہیں جاتا، اس وقت وہی انسان جو پہلے کسی وقت بڑے غرور میں چلتا تھا اور قرآن پکار کے کہتا تھا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا نہ پہاڑوں کی بلندی تک جا پہنچے گا۔ مگر اس کا غرور تھا، مگر یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اس کا غرور بھی آج ٹوٹ گیا اور اسے سمجھ آ گئی کہ آج میں دوسروں کا محتاج ہو گیا ہوں۔ فرمایا تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے، تجھے ابھی بڑھاپا آیا نہیں، تجھے پتہ نہیں کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہوتے ہیں، تجھے پتہ نہیں کہ جب ہاتھ کانپ رہے ہوں، تجھے پتہ نہیں جب انسان کو دکھائی کچھ نہ دے رہا ہو، تجھے ابھی علم نہیں کہ جب دانتوں سے چبانا مشکل ہو جائے اور جب کبھی ادھر ڈرپ لگ رہی ہو ادھر ڈرپ لگ رہی ہو، ڈاکٹر آ کے کبھی دل چیک کر رہا ہے، کبھی نبض چیک کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ذرا سلو ہو گئی، کبھی کہتا ہے بلڈ پریشر اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا، یہ سارے منظر آنے والے ہیں۔ ان سے پہلے جب تجھے اللہ نے جوانی دی ہے تو فرمایا شبابکا قبل حرمکا، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنے جوانی کو غنیمت سمجھ، وصحتکا قبل سقمکا، جو صحت اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تمہیں تو اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ لاکھوں کی ڈیلنگ چل رہی ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے، اچانک انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ بندہ کہتا ہے چھوڑو یار تمہیں ان چیزوں کی پڑی ہے، میری جان جا رہی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک شخص کو خود دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہاں ڈیلنگ ہو رہی تھی اور وہ پیسے لینے دینے کی باتیں ہو رہی تھی اور بندہ چارپائی پہ پڑا، اپنے ملازم کو غصے میں کہہ رہا ہے یار تو اور باتوں میں پھنسا ہوا ہے، میں اور چکروں میں پڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں نے یہ ڈیلنگ دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، لہذا دفع ہو جا، نکل جا، اس کو بھیج دیتا ہے واپس۔ تو جب انسان کی صحت انسان کا ساتھ نہ دے، فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جان اپنی بیماری سے پہلے، وغناقا، اور اللہ نے اگر تجھے غنی کر دیا ہے، اگر روٹی اپنی کھاتا ہے، اگر لباس تجھے اپنا میسر ہے، اگر رہنے اور سونے کے لیے تمہیں سایہ اور مکان ملا ہوا ہے، ضروریات زندگی، تحسینات اور چیز ہیں، ضروریات اور چیز ہیں، تحسینات وہ ہیں جن سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، اور ضروریات صرف روٹی کپڑا اور مکان ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر تجھے روٹی ملی ہے، اگر کپڑا ملا ہے، اگر مکان ملا ہے، ضروریات زندگی تیرے پاس پوری ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تیرا غنا ہے اسے فقر سے پہلے غنیمت جان، تجھے روٹی ملی ہے، یاد کر ان کو جو شام کو محتاج ہوتے ہیں، روٹی میسر نہیں ہوتی۔ آپ تو حیران ہوتے ہوں گے کوئی وہ بندہ بھی ہوگا جسے روٹی نصیب نہ ہو۔ بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں کہ انسان روٹی محتاج ہو جاتا ہے، روٹی اس کو میسر نہیں ہوتی، روٹی نہیں ملتی، کپڑا نہیں ملتا، مکان نہیں ملتا، رہنے کے لیے سونے کے لیے چارپائی اور بستر میسر نہیں، پہننے کے لیے لباس میسر نہیں۔ فرمایا کہ اس فقر کے عالم سے پہلے اللہ نے جو تجھے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے غنا عطا کر رکھا ہے اسے اپنے لیے غنیمت جان۔ وفراغ کا قبل شغل کا، فرمایا جو لمحے جو گھڑیاں جو ساعتیں تیرے پاس فراغت کی ہیں، میں نے بڑے بندے ایسے دیکھے ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مگر وہ کروڑوں میں کھیلنے والے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اتنے بزی اتنے مصروف کہ اگر وہ دکان سے اٹھ کے گھر آتے ہیں تو ٹیلی فون پیچھے آ جاتے ہیں، ساری رات فون کرنے میں ادھر ادھر دائیں بائیں لوگوں کو مطمئن کرنے میں گزر جاتی ہے، نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، وقت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں بڑا چین سے رہ رہا ہوں، میرا فلاں بیٹا اٹلی چلا گیا، فلاں بیٹا لندن چلا گیا، فلاں یورپ سے پیسے بھیج رہا ہے، میرے پاس کسی قسم کا کوئی کام نہیں، کوئی ہاتھ ہلانا نہیں پڑتا، مجھے دن کا بھی اٹھا کے وہاں نہیں رکھنا پڑتا، میں اتنا فارغ ہوں۔ تو پھر اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ انعام دیا کہ
اللہ نے تمہیں فراغت عطا کر دی اور تجھ پر کوئی کام کاج کا بوجھ نہیں ڈالا، تمہیں مصروفیت سے اللہ رب العزت نے بچا کے رکھا ہوا ہے، تیرے پاس فارغ ٹائم ہے تو کیا کرتا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ وہ جواب دے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے فارغ کیا، میں نے اپنی جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکا دی، میری راتیں اس کی بارگاہ میں سجدوں میں گزرتی ہیں، درود و سلام میں گزرتی ہیں، ذکر میں، فکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں گزرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں فارغ ہوں۔ لیکن اگر وہی اس کی فراغت اور وہی فراغت کے لمحے سارے موبائل کی سکرین پہ گزر جائیں اور طرح طرح کی وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ بھی، جو ناجائز ہیں وہ بھی، وہ دیکھ کر ساری رات اپنے آپ کو بزی اور مصروف بھی رکھے، تو ایسی مصروفیت سے یہ بہتر تھا کہ وہ کوئی بزنس اور کاروبار کی مصروفیت اس کو ہوتی، ایسی مصروفیت سے بہتر تھا کہ اسے کوئی جسمانی مشقت کرنا پڑ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں فرصت کے لمحات مل گئے ہیں تو یہ فرصت کے لمحات تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، ان لمحات کو اپنے رب کی یاد میں بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو، چلتی ہوئی سانسوں کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، یہ سانسوں کے ڈورے کٹ جائیں گے اور یہ سانسیں جو چل رہی ہیں اچانک رک جائیں گی اور یہ نبض اچانک دھڑکنا ختم ہو جائے گا، دل اچانک دھڑکنا بند کر دے گا۔ اس وقت سے پہلے جب تک اللہ نے تمہیں زندگی عطا کر رکھی ہے، اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ اور پھر انسان کو حسرت ہوگی اس وقت جب انسان کی زندگی کے لمحے پورے ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، کہے گا یا اللہ بس اس طرح کر، موت کا وقت قریب آ گیا، اے اللہ بس ایک بار واپس چلا جانے دے، ایک گھڑی مجھے دے دے، ایک لمحہ مجھے دے دے، تاکہ میں وہ نیکیاں جو رہ گئی نہیں کر سکا وہ میں نیکیاں کر لوں، میں نیک ہو جاؤں۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ کلا انہا کلمۃ قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملے گا تو ایک گھڑی کی بات کرتا ہے، ہم نے تجھے 60 سال دیے تھے، تو ایک لمحہ مانتا ہے، ہم نے تمہیں 70 سال دیے تھے اور 70 سالوں میں تو نے کچھ نہیں کیا، 60 سالوں میں کچھ نہیں کیا، اب ہم لمحہ کیوں دیں؟ ہم نے جو دینا تھا وہ دے دیا، اب اس کا تمہیں انجام ہی دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح موت سے بہت سارے لوگ موت کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ موت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہی تو موت ہے جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، جس کے تم بالکل نفرت کرتے ہو، انہ ملاقیکم، یہ تمہیں ملنے والی ہے، یہ آ کر رہے گی، یہ چھا کر رہے گی، یہ تمہیں اپنے پنجوں میں دبوچ کر رہے گی، تم کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر جو تم کرتے رہے، تمہاری زندگی کی ویڈیو بن